جی ویلکم بیک آف دیٹ بریک. ہم آ چکے ہیں واپس اور ہم جانے سے پہلے کینیڈا کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے. نہیں, ہمیں یو کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں, لیکن واپس ہم کینیڈا کے اوپر ڈسکشن کرنے آ رہے ہیں بیکاز آج ہم نے کینیڈا کو ڈسکس کرنا تھا اینڈ کافی انفارمیشن پڑھی ہے بٹ وی آر شارٹ آف ٹائم. سو یس جی, اور ہم لوگ کینیڈا پہ جب بات کریں تو فیملی لائف کی بات کیسے نہ کریں. ان 2001 دیر ور اوور 1 million single parent families in Canada. Women headed over 80% of these families. یعنی جو سنگل پیرنٹ فیملیز تھی نا, ان میں 80% جو تھیں وہ خواتین تھیں, جو ان کے ساتھ ایک بچہ یا 2 بچے جو تھے وہ ان کا تھا سسٹم. ان 1995 there were about 430,000 step families in Canada. This represent about 10% of the families with 2 parents and children. اس طرح سے آ جاتا ہے. 1994 about 60% of all 2-parent families had both parents working outside the home. اب جو ڈفرنس ان فیملی لائف کینیڈا میں ہے, وہاں پہ 2-parent فیملیز بھی ہیں, 1-parent فیملی ہے, سیم سیکس کپلز ود اور وداؤٹ چلڈرن, اور کامن لا یونینز ود اور وداؤٹ چلڈرن, کپلز ود اسٹیپ چلڈرن اور کپلز ود نو چلڈرن. یہ تمام اس میں آ جاتا ہے. میرج اور ڈیورس کا ذکر کرنا ضروری ہے. انڈر کینیڈین لا, میرج از اے لیگل ایگریمنٹ بٹوین 2 people. Marriages may or may not have a religious significance. Okay. ٹھیک ہے, یہ اس بات کا بھی جواب ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں کچھ کالز آتی تھیں کہ نکاح ٹیلی فون پہ ہوا ہے اور کیا یہ ویلڈ ہے. سو اس کا جواب یہ ہے, marriages may or may not have a religious significance. So it is if it is a marriage, yes it is a marriage. It's legal. جی we have a caller right now. ابھی میرے خیال میں کال کے اوپر چلتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ ہم آئیں گے میرج کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم میم. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میم میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, میرا نام اعجاز ہے. جی اعجاز. تو میں نے آپ کے پچھلا پروگرام دیکھا تھا, تو مدرسہ صاحب سے میں پہلے اسلام کہتا ہوں. جی جی جی, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ فیس کے بارے میں, آپ اگر آپ نے کورسز یہ ویب سائٹ میں جا کے آپ نے کورسز دیکھ سکتے ہیں. تو میڈم اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ فیسز یا کورسز کون کون سے ہیں. اچھا, یہ پلیز کائنڈلی ذرا بتا دیجیے گا. اچھا اعجاز, آپ یہ کون سے ملک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میم. کون سی کنٹری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سوری میم, سمجھ نہیں آیا. کون سے ملک کی بات آپ کر رہے ہو؟ آسٹریلین کے لیے. آسٹریلیا کی بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اعجاز, ایک تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نے کویشچن پوچھا ہے, لیکن وہی بات آ گئی کہ ہمیں آپ کی انفارمیشن زیادہ چاہیے تاکہ ہم مزید ڈسکشن کر سکیں. تو لکھ بھیجو visa.kohinoor.tv پہ. اس کے علاوہ ابھی جو آپ جواب دے سکتے ہیں وہ دے دیں. ابھی ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کوشش کی ہے یہ اس کورس تک پہنچنے کی جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس تک پہنچ نہیں پائے. اس میں یہ ہے کہ www.imm.gov.au یہ ویب سائٹ ہے. اس میں یہ اسٹوڈنٹس کی سائٹ پہ چلے جائیں. اس پہ جب اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اسٹوڈنٹس کا ایک علیحدہ سے ہے, اسٹوڈنٹ اور کورسز کا. اور کورسز میں جب جائیں گے تو اس میں انسٹیٹیوشنز بھی ہیں اور کورسز بھی ہیں. تقریباً 25,000 کے قریب کورسز ہیں جو کہ آفر ہوتے ہیں. اس میں سے اپنی چوائس کا لے لیں اور ان پہ کلک کرتے جائیں. ایم شیور وہ کہیں نہ کہیں کسی ان کی مرضی کا وہاں سے مل جائے گا جو کورس ہوگا اس میں. ٹھیک ہے جی, پرفیکٹ. وی آر لیفٹ ود ویری شارٹ ٹائم, تو اس کو جلدی سے ریپ اپ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو. ہاں جی, ریپ اپ تو آج آپ کو پتہ نہیں کر پائیں گے ہم اس کو, کیونکہ یہ تو آن گوئنگ کینیڈا کا سبجیکٹ اتنا بڑا ہے کہ جس میں ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ بہت ریلیونٹ ہیں اس سب چیزوں کے ساتھ. کپلز ان اے میرج آر ویوڈ ایز ایکول پارٹنرز. Marriage laws apply to everyone who lives in Canada. Marriage between people of same sex are legal in Canada. Common law marriage is becoming more common. In common law marriage, couples live together without a formal marriage ceremony. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یہ اس کا ہے. اچھا, اب میں آئی ووڈ لائک ٹو, کیونکہ معاملہ ٹائم کا بھی آتا ہے, تو لینگویج کے متعلق ہم بات کرتے ہیں. لینگویج جو ہے وہ ہر جگہ پہ ضروری ہے. وین یو کم ٹو کینیڈا اٹ ول بی نیسسری فار یو ٹو اسپیک انگلش اور فرینچ. یعنی انگلش یا فرینچ میں سے ایک زبان آپ کو بولنی آنی چاہیے اچھی طرح سے. ان موسٹ پارٹس آف کینیڈا انگلش از کامن لینگویج اسپوکن. ان کیوبیک اینڈ ان سم پارٹس آف نیو برونزوک فرینچ از دا مور کامن لینگویج. Having your language skills assessed before you move to Canada is important. A completed language assessment will determine how much, if any, language training you need. Okay. یہ اس پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. Where to have your language skills assessed. کہ آپ کو کہاں سے ملنی چاہیے. Before you immigrate, give yourself enough time to have your language skills assessed and to take language training in your home country.
There are several international assessment services that you contact from your home country. यानी कि IELTS के लिए आपने जब भी आप प्लान करें, कुछ भी करें, उसके लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश का जो है वो आना चाहिए. ठीक है जी, मेरे ख्याल में आज का जो शो है वो हमें यहीं पर रैप अप करना होगा. बाकी जो डिस्कशन है कनाडा के ऊपर, जैसे मैंने आपको बता दिया है, आगे 5-6 हफ्ते जो है मजीद हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वीजा के ऊपर, आपको गाइडलाइंस बताएंगे, चेक लिस्ट के ऊपर डिस्कशन होगी. सो यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग एंड आप लोग जो चेक रखा करो. मैंने जैसे कहा है visaguide@kohinoor.tv पे आप मेल कर सकते हो. उसके अलावा visaguide@kohinoor.tv जो है फेसबुक पे पेज, उसको लाइक करो. वहाँ पे बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं, लाइक मिस्टर मुदस्सिर सेड, वी आर कम्युनिटी, और वहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है उनमें पार्टिसिपेट करो. बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको वहाँ जवाब मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट और इतनी आप इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट टू. जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है आजकल मैंने देखा है कि हम लोगों की जो एज के लोग होते हैं, टीनेजर्स कह लें या कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग लोग, वो अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करते और फ्रीडम हमें ज़्यादा चाहिए. तो आई नो अक्सर ऐसा होता है दैट आवर पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अस, और कहते हैं ना पेडेस्टल पे रखते हैं वो कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत ही अप देयर और शी इज़ अप देयर और वो कभी हमें लेट डाउन नहीं करेगा. तो अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करें और आप लोगों को आज़ादी मज़ीद दें, तो उनके ट्रस्ट को कभी ब्रेक ना करो. साथ साथ अगर वो आपको किसी पेडेस्टल पे रख रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे एक दफ़ा आप पूरा उतरने लग जाओगे ना, तो खुद ही वो आपको आज़ादी भी देंगे और आप पे ट्रस्ट भी करेंगे. एक्सपीरियंस करो और उन लोगों को दिखा दो कि आप वो आपसे जो चाहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं, आप उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकते हो. और फिर देखना आप लोग कैसे आपके पेरेंट्स भी आपके साथ होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत हैप्पी हो जाएगी. और छोटी छोटी ज़िंदगी भी जो खुशियाँ आती हैं ना, उनको खूब इंजॉय करा करो, बिकॉज दैट्स लाइफ इज़ ऑल अबाउट. सो या मैं आप लोगों को ये कहूँगी, अपना फीडबैक भेजो visaguide@kohinoor.tv पे, हमारे फेसबुक पे पेज जाकर भी लाइक करो. आप लोगों को नेक्स्ट वीक मिलेंगे, कनाडा की डिस्कशन करेंगे. टिल द नेक्स्ट वीक, योर होस्ट रीशम सेज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. खुदा हाफिज़, बाय बाय. It's a Kohinoor presentation.